بپتسمے کی عمر بچپن کی عمر نہیں، مطلب جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہم اسے لے کر خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ماں باپ لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں پادری صاحب کہتے ہیں پادری صاحب اس بچے کو بپتسمہ دے دیں، تو وہ بپتسمہ نہیں ہوتا. ہمیں اس چیز کو سیکھنے کی اور بتانے کی ضرورت بھی ہے. پاسٹرز کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ بچپن میں بپتسمہ نہیں ہوتا، وہ مخصوصیت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ بچوں کی مخصوصیت ہوتی ہے، بچوں کو برکت دی جاتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کلام خدا میں سے کہ یسوع مسیح کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے اور یسوع مسیح نے ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی. آج اسی طور پر آپ خدا کے خادم کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ سے بچوں کو پکڑتے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دیتے ہیں. اسی طرح پھر ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی کہ یسوع مسیح جب 40 دن کے ہوئے تو مقدسہ مریم اور یوسف جو دنیوی باپ تھا، اس دنیا میں ان کا باپ تھا، وہ یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر گئے. کتنے دن کے تھے؟ 40 دن کے. اور وہاں پر شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی. اس کے بعد یسوع مسیح 30 سال کے ہوئے تو وہ خود یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آتے ہیں. اب کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول، کوئی بھی کسی بھی ریلیجن کا جو لیڈر ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لیڈر ہے اور اس کو سب نے فالو کر رہے ہیں، لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کیا، اگر وہ چیز ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اب صرف اسی چیز کو ہم دیکھ لیں تو اس سے ہمارا ذہن تھوڑا سا کھل سکتا ہے کہ یسوع مسیح اگر 40 دن کے تھے تو ان کو ہیکل میں لے جایا گیا. مطلب آج بھی ہم اپنے بچوں کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں. اس کے بعد یسوع مسیح 30 سال کے ہوئے پھر بپتسمہ لیا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو اسرائیل میں میجورٹی یا بلوغت کی عمر تھی وہ 30 سال تھی. جب کوئی بالغ ہوتا تھا تو پھر وہ بپتسمہ لیتا تھا. آج کے دور میں چونکہ یہ سائنس کا دور ہے، اس میں بچے جو ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے بہت ساری باتیں جو شاید ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، بچوں کو ان کا علم ہوتا ہے. قانونی طور پر 18 سال کا بچہ بالغ ہے. اسرائیل میں دستور کیا تھا 30 سال کا بچہ بالغ ہے. تو یسوع مسیح جب بالغ ہوئے ان کے لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، تو پھر وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آئے اور وہاں پر بپتسمہ لیا. آج ہم تھوڑا سا ذکر اس کا پڑھیں گے اور وہاں پر جو ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے اس پر آج ہم غور کریں گے. متی کی انجیل میں سب مل کر نکالیے اور اس کا 3 باب، باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک کلام خدا میں سے آج ہم پڑھیں گے. متی رسول کی معرفت لکھی انجیل مقدس اس کا 3 باب اس کی 13ویں آیت سے. اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آتا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. اس پر اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت، ہم سب کہیں گے آمین. کلام خدا میں سے یہ حوالہ
ہمیں اس واقعے کی طرف لے کر جاتا ہے جو یسوع مسیح اور یوحنا کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی ہے۔ اب یہاں پر کلام میں لکھے یسوع مسیح یردن جو دریا ہے وہاں پر یوحنا کے پاس آتے ہیں جو وہاں پر بپتسمے دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر پانی زیادہ تھا۔ اس میں ایک پوائنٹ ہمارا یہ بھی ہے کہ بپتسمہ کے لیے ضروری ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا، کہ بپتسمہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ آپ کا بدن پانی کے اندر ڈپ ہو، پورا بدن آپ کا پانی کے اندر ڈوبے، کیونکہ ہم نے سیکھا تھا کہ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ رنگنا، ڈوبنا، اور ایک میں نے یونانی مطلب آپ کو بتایا بیپٹیزو، جس کا مطلب ہے ٹوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ اور اس کا مطلب روحانی مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی پرانی زندگی جس میں گناہ ہے، جس میں بدی ہے، جس میں نفرت ہے، جس میں اور بہت ساری باتیں جو جسمانی کام ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جب وہ پرانی زندگی ٹوٹ جاتی ہے، وہ غرق ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، تو اس کو جب بپتسمہ ملتا ہے تو وہ بپتسمہ کے ذریعے سے ہم اسے دفن کر دیتے ہیں، اس پرانی انسانیت کو دفن کرتے ہیں، اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ایک نیا مخلوق، اس کے بارے میں ہم نے نئی زندگی، نئی پیدائش کے بارے میں سیکھا کہ نئی پیدائش کا تجربہ ہمیں ہوتا ہے، اور ہم ایک نئی زندگی وہاں سے لے کر آتے ہیں، اور اس دن سے آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہو۔ نئی پیدائش کا تجربہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کا پہلا وہ دن ہوتا ہے جس میں اب آپ نے خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کے تابع ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا کے پاس یسوع مسیح آتے ہیں تو یوحنا کو اپنا آپ نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں، اور میں چھوٹا ہوں، میرا مقام یسوع مسیح سے بلند نہیں ہے، میرا مقام یسوع مسیح سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ میں انسان ہوں اور یہ خدا کا بیٹا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے سے آگے پہلے اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یسوع مسیح کی راہ تیار کرے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے، یسوع مسیح سے پہلے آنے کا مقصد۔ لیکن جب یسوع مسیح اس کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ یوحنا یہ بات کہتا ہے، اور ایک جگہ پر جب لوگ یوحنا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم مسیح ہے، کہتا ہے میں تو اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق بھی نہیں، اس کے تسبیح کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ وہ اپنے مقام کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اس بات کو، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج اگر ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم خدا کی راست بازی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ خدا کی راست بازی حاصل کرنے کے لیے بپتسمہ لینا ہر ایک شخص پر ضروری ہے، چاہے کسی بھی قوم، کسی قبیلے، کسی امت، کسی بھی مذہب، کسی بھی نسل سے ہو۔ ہر ایک شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی راست بازی کو پورا کروں، اسے بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ کئی بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو مسیحی ہوں، میں تو مسیحی خاندان میں پیدا ہوا ہوں، میرے ماں باپ مسیحی تھے، میری ماں مسیحی، میرا باپ مسیحی، انہوں نے بپتسمہ بھی لیا ہوا تھا، اور جب انہوں نے لیا تو میں بھی ایماندار ہوں، میں بھی مسیحی ہوں، اس لیے مجھے بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر یسوع مسیح کو بپتسمہ لینے کی ضرورت اس دنیا میں ہے تو کیا آپ یسوع مسیح سے بڑے ہیں؟ یا آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ یسوع کی ماں مقدسہ مریم اور یوسف سے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں کہ ان کا بپتسمہ آپ کو بچائے گا؟ نہیں بچائے گا۔ یسوع مسیح نے ہمیں ایک پیٹرن دیا ہے، ایک نمونہ دیا ہے کہ ہمیں بپتسمہ لینا ہے اور ہمیں راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ میں کئی بار یہ لفظ بتا چکا ہوں کہ راست بازی کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ڈکاؤن، اور اس کا مطلب ہے خدا کی عدالت سے باعزت طور پر بری ہو جانا، کہ خدا آپ کے بارے میں یہ لکھ دیتا ہے کہ
کہ میں اسے باعزت طور پر بری کر دیتا ہوں، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، بلکہ میں آزاد کرتا ہوں کہ گناہ اس پر صادر ہی نہیں ہوتا، تو یہ خدا آپ کے بارے میں لکھ دیتا ہے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے ایک ایماندار بننے کے لیے، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے، اور مسیحی کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے۔ کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے ایک اور چیز ہم دیکھیں گے، ذرا میرے ساتھ نکالیں رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب۔ اس کی 41ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ دوسرا باب اس کی 41ویں لکھا ہے، بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، یعنی کہ پطرس کا جو کلام سنا رہا تھا، انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ کن میں؟ رسولوں میں، شاگردوں میں، جو ابتدائی کلیسیا تھی اس میں، جو پہلی کلیسیا رسولوں کے مال میں ہمیں نظر آتی ہے، جب ابھی یسوع مسیح آسمان پر گئے ہیں، اور آسمان پر جانے کے بعد یسوع کے شاگردوں کو یہ کہا گیا کہ آپ منتظر رہو، انتظار کرو، قوت کا لباس تمہیں ملے گا۔ یہ 120 کی جماعت جب دعا کر رہے تھے، روح القدس سے ممور ہوئے، اور خدا نے پطرس کو اٹھا کھڑا کیا کہ وہ کھڑا ہو کر لوگوں کو کلام سنائے۔ میں پڑھ رہا تھا یہاں پر اسی چیپٹر میں، راؤنڈ اباؤٹ 17 مختلف جگہوں کے لوگ یہاں پر آئے ہیں اس عید پر، عید پینتیکوست پر۔ اور اس کے بارے میں عید پینتیکوست پر میں نے ایک میسج آپ کو سنایا، جس میں نے ڈیٹیل میں آپ کو ساری باتیں بتائی ہوئی کہ یہ کیوں یہودی وہاں پر آتے تھے، کیونکہ یہ پہلے پھلوں کی عید تھی، فصل کاٹنے کی عید تھی، اور وہاں پر یہ لوگ آئے، اور پوری دنیا کے لوگ کوشش کرتے تھے یہودی جہاں پر بھی ہوں وہ اس عید پر بنی اسرائیل قوم میں ہیکل میں ضرور آئیں۔ تو یہ اس عید منانے کو وہاں پر آئے تھے، لیکن وہاں پر خدا نے پطرس کو جب روح القدس سے مامور کیا، 120 کی جماعت کو مامور کیا، تو پطرس کھڑا ہوتا ہے اور کلام سناتا ہے۔ جب کلام سناتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور وہ کہنے لگے ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے کہا کہ تم کیا کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو، تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب وہ باتیں کر رہا تھا تو اسی دن کتنے لوگ؟ 3000 لوگ، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے بپتسمہ لیا، اور کلیسیا میں شامل ہو گئے، یعنی کہ ان میں شامل ہو گئے۔ ان سے مراد ہے کہ جو مسیح کی جماعت تھی، پہلی کلیسیا، ان میں وہ شامل ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہم چرچ میں شامل ہوں، ہم مسیح کی دلہن بنیں، ہم کلیسیا بنیں، پاک لوگوں کی جماعت بنیں، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہم بپتسمہ لیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور بپتسمہ لے کر کلیسیا میں شامل ہوں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ چرچ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مسیحی خاندان میں ہوں، لیکن آپ ہیں نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے کلام کے مطابق جیسا لکھا ہے اس کے مطابق آپ بھی مسیح کو فالو کرتے ہوئے بپتسمہ لیں۔ آئیے میں ایک اور حوالہ پڑھیں گے، تیتس کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کا 3 باب ہے، اس کی 5ویں آیت، اور اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ لکھا ہے کہ تو اس نے ہم کو نجات دی، یعنی کہ یسوع مسیح نے، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔
باقی کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کی باعث سے بدل. یہاں پر تیتوس جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ پولس رسول سے کہتا ہے کہ وہ میرا روحانی فرزند ہے، میرا بیٹا ہے. اور اسی طرح آج جب ہم چرچ میں کسی پاسٹر کی رہنمائی میں چل رہے ہیں کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، اور جب ہم اس کلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس تعلیم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو آپ روحانی طور پر کیا بنتے ہیں؟ اس کے فرزند بنتے ہیں، اس کے بیٹے بنتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میرے وسیلے سے کوئی شخص نجات پاتا ہے تو وہ میرا روحانی فرزند ہے. اسی طرح پولس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے شادی نہیں کروائی، اس نے کنوارے رہ کر خدمت کی ہے. تو جو بھی اس سے تعلیم پاتے تھے ان کو اپنے روحانی بیٹے، روحانی فرزند وہ کہتا ہے. ان میں دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک تیموتھیوس کا اور ایک تیتس کا. اور تیتس کو یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تو اس نے ہم کو نجات دی، یعنی کہ یسوع مسیح نے ہمیں کیا دی؟ نجات دی، مگر راست بازی کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے. یہاں پر ایک سوال ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو برا کام ہی نہیں کرتا، میں تو سارے کام اچھے کرتا ہوں. شاید آپ میں سے کوئی بہنیں بھی ایسی ہوں گی، کوئی بھائی بھی ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں جی میں تو برا کام ہی نہیں کرتا، میں تو سارے کام اچھے کرتا ہوں، تو مجھے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے نجات پانے کی ضرورت نہیں، مجھے تو نجات مل چکی ہے، میں کوئی برا کام ہی نہیں کر رہا، تو میں تو آسمان کی بادشاہی میں جاؤں گا. لیکن یہاں پر تیتس کو پولس رسول کے وسیلہ سے جو خط ملا ہے اس میں یہ صاف بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں نجات ہمارے کاموں سے نہیں ملی جو ہم نے خود کیے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے جو نجات مجھے مل گئی ہے، میں نے جو کام اچھے کیے ہیں اس کے سبب سے، کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ نجات ہمیں کس سے ملی ہے؟ بلکہ رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے. آپ نے کلام سنا اور کلام سننے کے بعد آپ کے دلوں پر لگتی ہے چوٹ. ایک ایسی قوت جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے، جو تحریک دیتی ہے، جو آپ کو آپ کے اندر سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ تجھے ضرورت ہے توبہ کی. شاید ایک اسی وقت ایک اور فورس بھی بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے، تو چل کوئی نہیں، خیر فیس ہے. آپ کے اندر ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے. دو طرح کی قوتیں، ایک قوت وہ جو کہتی ہے تجھے اس کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، وہ کون ہے؟ خدا کا پاک روح. اور ایک دوسری قوت جو کہتی کوئی نہیں، ہے بڑا ٹائم پہ آجے، کڑی عمر ہوگی، فائدے میں چھوٹا جانے میں 16 17 18 سال تھا، 20 سال تھا، فائدے میں بڑے کام کرنے میں کوئی نہیں، تو بابا ساری عمر پہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ جو فورس آپ کو اندر سے ڈی موٹیویٹ کرتی ہے وہ کون ہے؟ پہچانے اسے، نام لو ذرا. وہ ابلیس کی تصویریں ہیں، اس کی قوتیں ہیں، اس کی فورس ہے، اس کی فوج ہے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہے. آپ اب سنتے کس کی ہو؟ اگر تو خدا کے اور اس کے پاک روح کی سنو گے تو فوراً اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دو، اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے آؤ. لیکن اگر آپ شیطان کی سنتے ہو تو پھر آپ پھر پہ ڈال دیں گے.